السلام علیکم۔ حکیم محمد علی بلوچ آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ حکیم محمد علی بلوچ کی ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، ہمارے معاشرے میں ایک نئی بات سر اٹھا رہی ہے کہ 18 سال کے نوجوان سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک سب شاکی ہیں کہ ہماری قوت با جو ہے، ہماری مردانہ طاقت جو ہے، ہماری قوت رجولیت جو ہے وہ ہماری بہت کمزور ہے۔ ان کو مسلسل شکایت ہے، اس بات سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جب وہ حال آواز دینے لگتے ہیں تو ایک گھنٹہ مسلسل بولتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے لاچار بیچارہ آدمی یہی ہے۔ اس میں جیسے کہ انسانی جسم میں 3 بڑی نظام کام کر رہے ہیں۔ ایک ہے نیورولوجیکل سسٹم، اعصابی نظام جس کا مرکز دماغ میں ہے، اور دوسرا ہے مسکولر سسٹم، حرکتی نظام، اس کا مرکز جو ہے دل ہے، وہ جو کبھی بھی حرکت سے رکتا نہیں ہے، کبھی بھی آپ سوتے رہیں جاگتے رہیں وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے آپ کا پیداواری نظام جس کو ہم گلینڈ سسٹم کہتے ہیں، غدود کا نظام، جو ہر چیز جو ہارمون بناتے ہیں، جو جیسے جگر کے اندر کھانا جاتا ہے اور وہاں سے جگر کے اندر جا کر اس کی ترکیب پیدا ہوتی ہے، ترکیب کے بعد وہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، تو خون کا مزاج وہی ہوگا جو آپ غذا لے رہے ہیں۔ جس طرح سے آپ غذا تبدیل کرتے جائیں گے آپ کے خون کا مزاج بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح اب جو بیماریاں ہیں، مردانہ بیماری، ان کے بھی 3 قسم ہیں، ان کے بھی 3 قسم ہیں۔ پہلا قسم ہے اعصابی۔ اعصابی قسم میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب زیادہ ہوتا ہے اور خود بخود بھی منی نکل جاتی ہے اور قطرات بھی آتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے انسان کے جسم میں بہت بڑی بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہے سستی، کاہلی۔ وہ جب بڑھ جائے تو یقین کر لو کہ اعصابی نامرد ہے، یہ حقیقی نامرد یہی ہے۔ اس کے بعد ہے عضلات کا نظام۔ عضلات کے نظام میں کیا ہوتا ہے کہ سکیڑ ہوتا ہے، عضو خاص جو ہے سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اتنا ٹھیک سائز میں نہیں ہوتا جو عورت کو مطمئن کر سکے۔ چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، نر اور مادہ کا نظام، اللہ کا نظام، اس کے ذریعے ہی ہر چیز کی نسل بڑھتی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑی سے بنایا۔ اگر آپ آم کا پھول دیکھیں گے اس میں بھی نر مادہ ہے۔ خالی کھجور ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے، یا انسان ایسا پاک ہے کہ باہر سے اس کو نر فراہم کیا جاتا ہے، اس کا عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، باقاعدہ ایک قانونی حیثیت ہے، یہ انسان کے لیے ہے۔ جو انسانیت سے نکل چکے ہیں، کہلاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ان کے پاس یہ عقد نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے تیسرا سسٹم جو نامردی کا ہے، وہ ہے غدی سسٹم، صفراوی سسٹم، جس میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، منی زیادہ بنتی ہے لیکن بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ سوزا کی مادہ پیدا ہونے سے جراثیم جو ہیں، مرد کے جو جرثومہ ہیں زندگی بنانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، وہ کمزور ہو جاتے، کبھی کبھی تو مر جاتے، تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ اگر سوزاک مطلقاً اس کو بہت دیر سے یا نسلی طور پر ہے تو وہاں پر ایزواسپرمیا یعنی جراثیم کا بالکل نہ ہونا یہ ہو جاتا ہے۔ صورت انزال سے لے کر وہاں تک یہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ 3 قسم ہیں مردانہ طاقت کے اور مردانہ کمزوری کے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے مردانہ طاقت۔ اعصاب میں اگر کوئی مریض ہے تو اس کو کیسے دی جائے؟ اس کا فوری علاج ہے ادرک لہسن کی چٹنی جو ہے، ادرک لہسن پودینے کے پتے اور انار کے دانوں کا رس، ان کو خوب گاڑھا کر کے ایک چٹنی بنا کے رکھیں۔ 1 سے 2 چمچ دہی میں ڈال کر آپ ناشتہ کیا کریں۔ اس سے پہلے آپ نے 2 بوائل انڈوں کو ابال کر ابلے ہوئے 2 انڈے آپ آہستہ آہستہ کھا کے اس کے اوپر گرم دودھ پی لیں، اور دودھ بکری کا ہو یا گھاس چرنے والی بھراڑی والی گائے کا ہو۔ اگر کیمیکل والا دودھ ہے تو وہ انڈے کا فائدہ نہیں ہے، دہی کا فائدہ نہیں، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوپہر کو خالص گوشت کھانا ہے بکرے کا یا پرندوں کا۔ پرندوں میں مرغا بھی آتا ہے، تیتر بھی آتا ہے، گھوگی بھی آتی ہے، کبوتر بھی آتا ہے، سب آتے ہیں۔ پرندوں کا گوشت کھائیں، کوئی روٹی شوٹی نہ کھائیں۔ اور شام کو آپ مغزیات کھائیں،
دودھ پتی چائے سے مغزیات کو پیس کے رکھیں، جیسے بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو، چار مغز، خشخاش، ان سب کو کوٹ کے صاف کر کے باریک کر کے رکھیں۔ خصوصاً خشخاش کو دھونا چاہیے، اس کے اندر ریتی اور مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تیل والی چیزیں ہیں، یہ کھانے سے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہوگی۔ اس کو آپ دودھ پتی چائے سے لیں۔ دودھ پتی چائے کیا ہوتی ہے اعصابی مریض کے لیے؟ 2 عدد لونگ، بڑا ٹکڑا دارچینی کا، 2 عدد چھوٹی الائچیاں اور 1 گرام کا ٹکڑا ادرک کا، ان کو تھوڑا سا دردرا کر لیں اور دودھ 1 پاؤ میں ابال لیں۔ جب آدھا پاؤ رہ جائے تھوڑی سی پتی ڈال دیں، اس میں چینی گڑ کچھ بھی نہیں ڈالنا۔ اس کو جب 1 ابال آ جائے اتار کے رکھ لیں، تھوڑی دیر ہلانے کے بعد اس کو اتار کر کپ میں ڈال کے اس سے آپ مغزیات کا چورا، مغزیات کا پاؤڈر آپ جو ہے نا 1 چھوٹی چمچ کھا لیں۔ رات کو آپ نے بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو اور خشخاش ان کو کوٹ کے باریک کرنا ہے، اس میں کھجور ڈال کے اس کے لڈو بنا لینے ہیں۔ 2 لڈو رات کو آپ گرم دودھ سے لے لیں۔ اس طرح سے آپ کی اعصابی نامردی آہستہ 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 ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے خیالات بھی درست ہو جائیں گے، آپ کی توانائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو شوق بھی آئے گا اور آپ ذہنی طور پر بھی تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی نسخے کی بات کی جائے تو اعصابی نامردی میں ہم جو سب سے بڑی دوا دیتے ہیں وہ ہے شدید 3، ہم اس کو کہتے ہیں لونگ، جائفل، جاوتری 20 گرام اور دارچینی 60 گرام، اور ان تمام کے برابر تل سفید یا تل سیاہ۔ تل سیاہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بنسبت تل سفید کے۔ ان کو گرائنڈ کر لیں انتہائی باریک کر کے، چھوٹی چمچ 3 دفعہ دن میں آپ نے قہوہ چائے سے کھانے کے بعد لینی ہے۔ اگر شام کو آپ دودھ پتی چائے پیتے ہیں تو اسی سے لے لیں، رات کو اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو دودھ اس سے لے لیں، لیکن ٹھنڈا دودھ، زیادہ میٹھا دودھ آپ کو دوبارہ اعصاب کی طرف لے جائے گا، اس لیے ٹھنڈا دودھ تو کبھی نہیں پینا چاہیے، یا تازہ ہو، گائے کے تھنوں سے نکلا اور ہم نے پی لیا بسم اللہ، اور اگر تازہ نہیں ہے تو اس کو ضرور ابال لیں، ابال کے اس میں اچھی چیزیں ضرور ڈالیں تاکہ وہ دودھ اور بہتر ہو جائے، خصوصاً ادرک، اس سے اس میں جو کیمیکل ہے، اس میں جو اور برائیاں ہیں، جو انجیکشن کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اس میں ادرک ابال کے اس دودھ سے رات کو لیں اور اس طرح سے یہ نسخہ لیں تو اللہ نے چاہا تو آپ کی اعصابی نامردی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں عضلاتی نامردی کی طرف۔ عضلاتی نامردی میں کیا ہوتا ہے؟ جسم میں سکیڑ ہوتا ہے، منی کا بننا کم ہو جاتا ہے، خصیے چھوٹے ہو جاتے ہیں، عضو تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں اگر یہ تحریک پیدا ہو جائے تو وہ اس کے لیے شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہجڑا تو نہیں ہے، یہ خنثی تو نہیں ہے، یہ تیسری نسل تو نہیں ہے، یہ تیسری جنس تو نہیں ہے، اس لیے شک پیدا ہو جائے۔ اس لیے بچوں کی خوراک میں آپ انڈا، زردی سمیت بچوں کو ضرور، جب بچے کھانے پینے کے قابل ہو جائیں تو ان کو انڈا ضرور دیا کریں۔ انڈا چونکہ کمپلیٹ پروٹین ہے اور اس سے اچھا گوشت بنتا ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، وٹامن ڈی بھی ہے، سب کچھ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا بہت کچھ ہے۔ اور سبزیوں میں آپ بچوں کو کدو اور ضرور دیا کریں، اس سے ان کی عقل بڑھتی ہے، ان کی بھوک بڑھتی ہے، ان کو جسم پھیلتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، عضو تناسل کی بڑھوتری بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو عضلات یا خشکی میں جانے سے روکنا چاہیے۔ جو بچے سڑے سوکھے ہوتے ہیں وہ بڑی عمر تک اچھی طرح قابل اور جوان مرد نہیں ہوتے۔ اب جو ہے نا، اب ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عضو تناسل اور خصیوں کی جو بڑھوتری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں تیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں آج میں ایک بہت بڑا نسخہ بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک میرے علم میں اور وسعت فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اللہ آپ کے لیے بھی عافیت فرمائے۔ تو وہ چیز ہے انڈوں کے زردیوں کا تیل اور زیتون کا تیل، یہ دونوں ملا کے رکھیں، یہ خصیوں پہ، رانوں پہ، عضو خاص پہ لگاتے رہیں، آہستہ آہستہ آپ کی جو عضو کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور جو عضو کے جو بڑھوتری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور خصیے اگر بالکل چھوٹے تو آہستہ آہستہ ان کا وزن بھی بڑھنا شروع ہوگا اور وہ اچھی منی بنانا شروع کریں گے۔ آپ ادھر سے دوا کھائیں گے اور آپ ادھر سے یہ تلابی لگائیں گے تو اس سے یہ کام ہو جائے گا۔ آخر میں ہم آتے ہیں سورۃ انزال کی طرف۔ سورۃ انزال جو ہے وہ ایک انتہائی بھیانک چیز ہے۔ کیوں؟ بندہ بیوی کے قریب جاتے ہی فارغ ہو جاتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے،
اس کے دماغ کو بڑا جھٹکا لگتا ہے، اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اب اس کے لیے یہ فرض ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس نے شہد اور مکھن کھانا ہے، انشاءاللہ اس کی حرارت کم ہو جائے گی۔ لسی، دہی کی لسی پینی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے شربت بزوری کا ایک گلاس پینا ہے، لیموں کی سکنجی بین پینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی حرارت جو ہے جگر کی وہ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ دودھ نہیں پیے، بہتر ہے کہ وہ دودھ اور پانی پیے۔ اور اس کے علاج میں بھی یہ ہے کہ ایک اعصابی نسخہ ہے جو اس کے عضو تناسل کو صورت انزال سے بچاتا ہے، وہ بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ سرسوں کا تیل 1 پاؤ، 10 گرام بچناک سیاہ، 10 گرام اجوائن خراسانی، 10 گرام آگ کا دودھ، ان کو تیل میں کوٹ کے تیل میں ڈال کر ہلکے سے جلا لیں۔ ان کو چھان کے اس کے اندر 20 گرام کافور اور 20 گرام تارپین کا تیل ملا لیں۔ یہ صورت انزال کے لیے بڑی کمال کا تیل ہے، وہ لگانے سے صورت انزال کم ہوتی ہے۔ اور کھانے کے لیے موسلی سفید، سولب مصری، ستاور، شکاکل، بیمن سرخ، بیمن سفید، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ان تمام چیزوں، ہاں گوند کتیرا، گوند کیکر، یہ سب دوائیں 50-50 گرام ہیں۔ اور تخم ریحان اور بھوسی اسپغول، یہ جو ہیں وہ تمام دواؤں کے برابر ہیں۔ جتنی ٹوٹل دوائیں ہیں اتنا ہی تخم ریحان ہے، تو اتنا ہی بھوسی اسپغول ہے۔ ان سب کو پیسنا ہے، لیکن تخم ریحان اور بھوسی اسپغول کو ثابت رکھ کے اس کے اندر ملا دینا ہے۔ اب اس کے 2 چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈالیں، تھوڑا سا میٹھا ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کو دودھ کو ابالیں، جب بالکل گاڑھی کھیر بن جائے تو رات کو سوتے وقت کھانے کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد جب کھانا اچھی طرح ہضم ہو کے نیچے چلا جائے تو یہ کھیر پوری کھا لیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی صورت انزال آہستہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، منی زیادہ بنے گی، زیادہ گاڑی ہوگی، زیادہ جراثیم بنیں گے، اور آپ اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔